رکوع کی تسبیح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا شریعت کی طرف سے ہمارے اوپر پڑھنے کا جو حکم ہے، رکوع کے اندر جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ ہے سبحان ربی العظیم۔ سجدے کے اندر جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ ہے سبحان ربی الاعلی۔ تو یہ تسبیح کا پڑھنا بھی نماز کے سنتوں میں سے ہے۔ کبھی کبھار انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ رکوع میں سجدے کی تسبیح پڑھ لیتا ہے، سبحان ربی العظیم کے بجائے کسی نے سبحان ربی الاعلی پڑھ لیا، یا اسی طرح سجدے میں کسی نے سبحان ربی الاعلی کی جگہ سبحان ربی العظیم پڑھ لیا۔ تو چونکہ یہ سنت حکم ہے، تو سنت میں اگر آگے پیچھے ہو جائے یا سنت رہ جائے تو اس کی وجہ سے نماز کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ تسبیحات کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ رکوع میں ہم تسبیح پڑھتے ہیں یا سجدے میں پڑھتے ہیں تو کتنے مرتبہ پڑھنا مسنون ہے، تو اس کے بارے میں حکم جو آتا ہے وہ ہے طاق عدد میں، 3 ہو، 5 ہو، 7 ہو، 9 ہو، 2 4 6 کے علاوہ 3 5 7 9 یہ طاق عدد کہلاتے ہیں۔ تو طاق عدد میں تسبیح کا پڑھنا یہ مسنون ہے۔ اب نماز پڑھنے والے کی 3 قسم ہوتی ہے۔ ایک نماز پڑھنے والا یا تو امام ہوگا، یا مقتدی ہوگا، یا منفرد اکیلے نماز پڑھنے والا ہو۔ امام کے لیے بہتر حکم یہ ہے کہ وہ رکوع میں یا سجدے میں تسبیحات 5 مرتبہ پڑھا کرے، تاکہ پیچھے جو کھڑے مقتدی ہے وہ بھی تسلی کے ساتھ رکوع اور سجدے میں اپنی تسبیحات مکمل کر لے۔ جو مقتدی ہے اس کے لیے کم از کم 3 مرتبہ پڑھے، 3 مرتبہ اس نے پڑھ لیا پھر بھی امام سجدے میں ہے تو 3 سے بڑھ کر پھر 5 مرتبہ پڑھ لے۔ پھر بھی اگر امام نے رکوع یا سجدے سے سر نہیں اٹھایا ہو تو 2 اضافہ کر کے 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنی دیر وہ سجدے میں ہے وہ پڑھ سکتا ہے طاق عدد میں۔ اور جو اکیلے نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، سنت یا نفل پڑھنے والا یا فرض پڑھنے والا، تو منفرد کے لیے پھر حکم یہ ہے کہ جتنی مرتبہ اس کا دل چاہے وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن عدد جو ہے وہ طاق عدد جو ہے مسنون ہے، 3 ہو یا 5 ہو یا 7 ہو یا 9 ہو، جتنی مرتبہ پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ تعداد کا مسئلہ بیان ہو گیا۔